کے سہارے دلبر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف لیلا اکبر میری تمنا اکبر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر کیا تھی تمنا میری اور ستم کیا دیکھا نہ تیری دلہن دیکھی نہ تیرا صحرا دیکھا مہندی لگاتی جس پر ہاتھ ہے وہ خون میں تر بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر لطف مجھے جینے کا اس گھڑی آتا اکبر تیرا پسر جب دادی کہہ کے بلاتا اکبر دل کی تمنائیں سب رہ گئی دل میں تقریب کا جب اختتامی وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں دل بیٹھا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت کیا کریں۔ آپ کے روبرو ایک ایسی انجمن آ چکی ہے، انجمن سپاہ حسینی، جو کہ اپنے نوحوں کے ذریعے صرف اور صرف سلطانپور کی سرحدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ سلطانپور کی تنابوں کو چیرتے ہوئے ہندوستان اور اس وقت پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جا رہی ہے انجمن سپاہ حسینی بھنولی سادات۔ بیان پیش کرنے میں اس انجمن کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا آپ کا مزید وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جس انداز کے بیان یہ انجمن پیش کرتی ہے، زہیر بھائی، میں آپ کے استقبال میں بہت زیادہ نثری گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں کیسے کیسے وقت آئے، ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرے، کیا غریبی رہی ہوگی مولا حسین کی۔ جس وقت مولا حسین جناب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں، جناب علی اکبر کبھی داہنا پیر بٹورتے تھے، کبھی بایاں پیر بٹورتے تھے۔ مولا حسین نے یہ منظر کو دیکھا، علامہ میر انیس صاحب نے اپنے ایک بند کی بیعت پیش کیا ہے، میں اسی ایک بیعت سے انجمن سپاہ حسینی کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا غریب الوطنی تھی، واقعی مولا حسین سے زیادہ غریب کون تھا جو اپنے بیٹے سے، جوان بیٹے سے، 18 سال کا جوان، جس سے مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا۔ بارہا اس بات کو کہا جاتا ہے کہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب سننے کی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف احساس انسان کر لے تو آنکھیں اپنے آپ ڈبڈبا جاتی ہیں۔ بے چین ہو تم، دل میرا کتنا مجبور تھا وہ باپ، بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، کہ مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ انجمن سپاہ حسینی بھنولی سادات، ماتم حسین۔ کلثوم نے زینب سے یہ رو کر کہا، اے بہن چہلوم برادر کا بہت نزدیک ہے، قید میں کلثوم نے زینب سے یہ رو کر کہا، قید میں کلثوم نے زینب
زینب سے یہ رو کر کہا اے بہن چہلوں برادر کا بہت نزدیک ہے. سنیں گے مومنین انشاءاللہ مصاحب ہوں گے دونوں بہنیں قید میں کیا بیان کر رہی ہیں. سنیں کس طرح زندان میں پیاسوں کا ہوگا فاتحہ اے بہن چہلوں برادر کا بہت نزدیک ہے. نہ ہوا سیوں برادر کا یہی کافی ہے غم اب اگر 40 بھی نہ منا پائیں گے ہم. نہ ہوا سیوں برادر کا یہی کافی ہے غم اب اگر 40 بھی نہ منا پائیں گے ہم. ڈر رہی ہوں دل نہ پھٹ جائے کہیں غم سے میرا. یہ بند سنے مومنین دستور زمانہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے گزرتا ہے تو لوگ اس کی تیسرے دن فاتحہ دلواتے ہیں. جناب زینب بیان کر رہی ہیں قید خانے شام میں. سنیں ہے یہی دستور دنیا میں کوئی مرتا ہے جب فاتحہ بس تیسرے دن اس کا دلواتے ہیں سب. ہے یہی دستور دنیا میں کوئی مرتا ہے جب فاتحہ بس تیسرے دن اس کا دلواتے ہیں سب. پھول میرے بھائیوں کا آج تک نہ اٹھ سکا. سب تو قیدی ہے یہاں باہر بھلا جائے گا کون. نظر کا سامان اس زندان میں لائے گا کون. ایک متیجہ ہے جو زنجیروں میں ہے جکڑا ہوا. غازی عباس کو یاد کر کے شہزادی زینب نے کیا بیان کیا. سنیں یاد غازی کی بہت آتی ہے بہنا مجھے الفت عباس تڑپاتی ہے بہنا مجھے. میں نہ کر پاؤں گی کیا بھائی کا اتنا حق ادا.
کربلا والوں کا گر چہلم نہ کر پاؤں گی میں، موت سے پہلے اس صدمے سے مر جاؤں گی میں، آپ ہیں مجھ سے بڑی بتلائے کوئی راستہ، پیش کر رہا ہوں سنیں مومن شہزادی زینب ام کلثوم کی سنیں تیگ کیوں واعظ عزاداروں کے دل پر نہ چلے، دونوں بہنیں قید میں روئی بہت مل کر گلے، ہو گئے زندان میں اس بین سے محشر بپا، عزاداران مظلوم کربلا، ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں جناب سکینہ کے حوالے سے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ابھی اسی مجمع میں کوئی 4 سال کی بچی ہو اور اسے کوئی بے خطا تماچے مارے، جتنے دیکھنے والے ہوں گے تڑپ کے ایک جملہ کہیں گے، اے بھائی اس بچی کی خطا کیا ہے؟ ہائے کربلا میں سب سے بڑا ظلم شہزادی سکینہ پر یہی تھا کہ شمر تماچے مارتا رہا، شمر سے پوچھنے والا کوئی نہ تھا، اے شمر اس بچی کی خطا کیا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، جناب سکینہ عصر عاشور اپنے بابا سے پوچھتی تھی، بابا یتیمی کہتے کسے ہے؟ میرا مظلوم ایمان تڑپ کے کہتا ہے، سکینہ ابھی جب میرے سر و تن میں جدائی ہو جائے، تمہارے کانوں سے گوشوارے چھنے، رخساروں پر تماچے لگے، میری لاڈلی تم سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ لو عزاداروں، یہ قافلہ زندان شام میں پہنچا، جناب سکینہ وقت قضا سے پہلے اپنے بابا کو یاد کر کر کے بہت گریہ وزاری کر رہی تھی، جس کی وجہ سے یزید کی نیند میں خلل ہوتا تھا۔ یزید نے ایک سپاہی بھیجا، کہا دریافت کرو یہ بچی کیوں اتنا گریہ وزاری کر رہی ہے؟ ایک سپاہی آیا، مولا سجاد نے کہا یہ بچی اپنے بابا کو یاد کر کر کے بہت گریہ وزاری کر رہی ہے۔ یزید نے اس بچی کے پاس سر حسین بھیجا، جیسے ہی بچی کی آغوش میں سر حسین آیا، جناب سکینہ باپ کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ کے بیان کرنے لگی۔ نوحہ پیش کر رہا ہوں، سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، ارے بچھڑ کے آپ سے کھاتی ہوں در بدر ٹھوکر، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ کہا سنیں گے مومنین انشاءاللہ مصاب ہوں گے، صاحبان اولاد موجود ہیں۔ ارے اب آ گئے ہو تو سن لو میرے بیاں بابا، یہ دیکھ لو میرے گالوں پہ ہے نشان بابا، ارے تماچے مارے ہیں شمرے لئی نے کس کس کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔
سنیں گے عزاداران مظلوم کربلا قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں. جناب سکینہ کی آغوش میں سر حسین ہے. جناب سکینہ کہتی ہیں بابا عصر عاشور جب آپ سے پوچھتی تھی کہ یتیمی کہتے کسے ہے, بابا مجھے اس وقت احساس ہوا جب شمر نے مجھے آگے پہلا تماچا مارا. میں سمجھ گئی بابا شاید یتیمی اسی کو کہتے ہیں. بند حاضر کر رہا ہوں, سنیں صاحبان اولاد موجود ہے. شمر کی انگلی میں جو انگوٹھی تھی اور وہ جس گھڑی میرے چہرے پاک پڑتی تھی, ہائے وہ جس گھڑی میرے چہرے پاک پڑتی تھی, میں دیکھ لیتی تھی اس وقت موت کا منظر. یتیم ہونا بھی سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھے, یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. عزاداران مظلوم کربلا آپ شب بھر کے تھکے ہوئے ہیں, تھکے بھی ہوئے ہیں, مگر آپ جب تھک گئے تو بیٹھ گئے. آپ کو کسی نے تازیانے نہیں مارا, کسی نے تماچے نہیں مارا. ہائے شہزادی سکینہ کی غربت, جب بھی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی کوئی تازیانے مارتا تھا, کوئی تماچے مارتا تھا. جناب سکینہ سر حسین سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے بابا ہائے رے سکینہ کا مقدر, ایک دن وہ تھا بابا کہ آپ کے سیلے پر میں سوتی تھی, آج آپ میری آغوش میں ہے. بند حاضر کر رہا ہوں, سنیں. ارے قریب آتی تھی جس آتی تھی, ارے مجھے تو آپ کے سینے پر نیند آتی تھی. ہوئے ہو جب سے جدا سو سکینہ میں پل بھر, یتیم ہونا بابا بڑی قیامت ہے. کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھے, یتیم بند پیش کر رہا ہوں, سنیں. بڑی قیامت ہے. ارے تھے جسے میں پارا گلے اس رسل میں بھی تھی, ارے میں اپنی اہلیہ ہر دم اٹھائے رہتی تھی. میں سب سے چھوٹی تھی, چلتی تھی اپنے پنجوں پہ, یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. کہا سکینہ نے سنیں مومنین صاحبان اولاد موجود ہیں. یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. ارے نظر اٹھا کے میرے کان دیکھ لو بابا, یہ جان جاؤ کہ بچی پہ کیا ستم ٹوٹا. ارے لبیں بھی پھٹ گئی, چھینے گئے میرے گاہے, یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. کہا سکینہ نے بابا کے سنیں مومنین, منہ رکھے, یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. جناب سکینہ کہہ رہی ہیں سر حسین سے بابا میرا دل اس وقت کانپنے لگتا تھا جب شمر مجھے دربار میں بدنصیب کہہ کے پکارتا تھا. ارے کلیجہ کانپنے لگتا تھا اس گھڑی میرا, جب آ کے شمر مجھے بدنصیب کہتا تھا. ارے بلک کے روتی تھی اس دم میں اپنی غربت پر, یتیم ہونا بھی بڑی قیامت. آخری بند پیش کر رہا ہوں, سنیں. کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھے, یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. اے باپ بیٹی سے اب دورا بھلا جانا, اگر ضروری ہے جانا مجھے بھی لے جانا. میں تھک چکی ہوں, یتیمی کا بوجھ ہے سر پر, یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت. مکتب پیش کر رہا ہوں, سنیں مومنین. کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ
آنکھوں سے باعث لہو کے دھارے تھے. یہ کہتے کہتے سکینہ گزر گئی اکبر. یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کر, یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے. یا حسین کہتے تھے سید سجاد یہی رو رو کر, سنو منحال سنو بتلائے جو گزری ہے قیامت ہم پر. سنو منحال سنو, سنو منحال سنو, سنو منحال سنو. فرمائش کے طور پہ نوحہ پیش کر رہا ہوں, سنیں 2-3 بند سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے. سنو منحال سنو. 10 محرم کو بھرے گھر پہ تباہی چھائی. 10 محرم کو بھرے گھر پہ تباہی چھائی. کوئی باقی نہ رہا ایسی قیامت آئی. ایک دن میں ہوا برباد ہمارا بھرا گھر. سنو منحال سنو, سنو منحال سنو, سنو منحال سنو. عصر کے وقت قیامت کا سما تھا منحال. عصر کے وقت قیامت کا سما تھا منحال. دادی مقتل میں نظر آئی بکھیرے ہوئے بال. ماں کی آغوش میں کاٹا گیا فرزند کا سر. منحال سنو, سنو منحال سنو, سنو منحال سنو, سنو منحال سنو. جانور جب کوئی قصاب ذبح کرتا ہے, جانور جب کوئی قصاب ذبح کرتا ہے, حسب دستور اسے پانی پلا دیتا ہے. ہائے بابا کو میرے قتل کیا تشنہ جگر. سنو منحال سنو, سنو منحال سنو, سنو منحال سنو. آگ خیموں میں لگی لٹ گئے مال و زیور. آگ خیموں میں لگی لٹ گئے مال و زیور. شمر لے بال سکی نا کے اتارے گو ہے. میرے نیچے سے ستم گاروں نے کھینچا بستر. منحال سنو, سنو منحال سنو, سنو منحال سنو, سنو منحال سنو. کوفے اور شام کی منحال وہ راہ پر خواہ. کوفے اور
شام کی منحال وہ راہیں پرخار ہتھکڑی بیڑیاں پہنے ہوئے چلنا دشوار 1400 میل کا پیدل کیا طے ہم نے سفر سنو منحال سنو سنو منحال سنو سنو منحال سنو خود قلم روک لے ارباب ازار روتے ہیں ہر قلم روک لے ارباب ہزار روتے ہیں فرش ماتم پر رسول دو سرا روتے ہیں ذکر سجاد ہے جانا بے پا محشر سنو منحال سنو سنو منحال سنو سنو منحال سنو تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے خاک ہوا میرا گھر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف لیلا اکبر تیری تمنا اکبر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر تو سر کو لے کر جینا بھی کیسا جینا ساز بھی اب چلتی ہے رنگ کے جگر پہ خنجر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف لیلا اکبر تیری تمنا جزاک اللہ جزاک اللہ بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر عرض بلا نے لوٹی ساری کمائی میری سہارے دل بر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف لیلا اکبر تیری تمنا اکبر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر کیا تھی تمنا میری اور ستم کیا دیکھا نہ تیری دلہن دیکھی نہ تیرا صحرا دیکھا مہندی لگاتی جس پر ہاتھ ہے وہ خون میں تک بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف لیلا اکبر تیری تمنا اکبر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر لطف مجھے جینے کا اس گھڑی آتا اکبر تیرا پسر جب دادی کہہ کے بلاتا اکبر دل کی تمنائیں سب رہ گئی دل میں گھٹ کر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف لیلا اکبر تیری تمنا اکبر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر حال ندیم عثما کا مجھ سے بیان کیا ہوگا جیتی رہی وہ جب تک پڑھتی رہی یہ لوحہ دور ہوا تو جب سے ہے نہیں ہے پل بھر تو ہی بتا دے بیٹا کیسے جیے گی مادر یوسف لیلا اکبر تیری تمنا اکبر جزاک اللہ جزاک اللہ حال ندیم عثما کا مجھ سے بیان کیا ہوگا
دور ہوا تو جب سے